يا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا جتنی حقیر اللہ کے نزدیک ہے، اس سے زیادہ حقیر اللہ کی نگاہوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ کا قرآن پاک کے اندر صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، سیارے اور بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر۔ دنیا کے اندر 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر اللہ پاک نے پھر اپنی مخلوقات کو آباد کیا ہوا ہے۔ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی خشکی کے اوپر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ مضمون پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب نے کہا میں ایک مرتبہ پان ڈبی جو ہوتی ہے، پن ڈبی جسے کہا جاتا ہے ہمارے اپنی زبان کے اندر، اس کے اندر بیٹھ کر سمندر کی تہہ میں گئے تو ہم 100 فٹ 200 فٹ نیچے چلے گئے، تب بھی وہاں پر ہمیں وہ پنڈبی کے شیشوں سے پانی کے نظارے اور سمندر کے پہاڑ اور سمندر کی دیگر مخلوقات اور سمندر کے درخت نظر آ رہے تھے۔ ہم نے وہ پنڈبی چلانے والوں سے پوچھا کیا ہمارے اپنے پنڈبی کے باہر کوئی مصنوعی لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ صاف ستھرا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، کوئی روشنی کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی روشنی ہے، اس کی کرنوں کے ذریعے سے سمندر کے 200 فٹ گہرائی میں بھی صاف ستھرے انداز میں اور کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا نظارہ، یہ ساری چیزیں ہم کو مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی وہ سورج کی روشنی کی کرنوں کو پہنچاتا ہے، اور سورج کی روشنی کے ذریعے سے ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، تو ان سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے بہت وقت لگایا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن۔ جس وقت میں آسمان اور زمین تھے ہی نہیں، سورج ستارے سیارے تھے ہی نہیں، ان کی گردش کے نظام کوئی تھا ہی نہیں، تو وقت کا کیسے پتہ چلتا؟ حالانکہ سورج اور چاند کی گردش سے وقت پتہ چلتا ہے، گھنٹے پتہ چلتے ہیں، دن رات پتہ چلتے ہیں، تو پھر اللہ نے کیسے فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا؟ تو علماء نے کہا ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کر کے 6 دنوں کی مقدار میں بنایا ہے، 6 دنوں کی مقدار میں بنایا ہے، کہ اگر ٹائم اور وقت ہوتا تو اتنی مقدار لگتی جتنی 6 دنوں کی مقدار ہوتی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے لیے کتنا وقت لگا، سورج کے لیے کتنا وقت لگا، آسمانوں کے لیے کتنا وقت لگا، زمین کے لیے کتنا وقت لگا؟ مجموعی اعتبار سے اللہ پاک نے 6 دن میں آسمان اور زمین کہا ہے، لیکن ان الگ الگ چیزوں کے لیے کتنا وقت لگا؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، کہا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان في الأرض وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے اپنے اعتبار سے بنایا، لیکن جو زمین کے اوپر، جس زمین کے اوپر تم آباد ہو، جس زمین کے اوپر تم رہتے ہو، جس کے اوپر پہاڑ ہے، جس کے اوپر سمندر ہے، جس کے اوپر پھول پتیاں سبزیاں پنکھڑیاں ہے، جس کے اوپر خوشبو ہے، جس کے اندر ہوائیں چلتی ہے، جس زمین سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، یہ خوبصورت نظارے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں زمینی چیزیں جس کے اوپر انسان رہتا ہے، اشرف المخلوقات بستی ہے، اس زمین کو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے 4 دن لگائے ہیں. کتنے دن لگائے ہیں؟ فی 4 ایام، 4 دن صرف اس کے لیے لگائے ہیں، اس کو سجانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو آباد کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی رنگ رونق میں اور اس کی رنگت کو اللہ پاک نے بڑھاوا دینے کے لیے کتنے دن کی مقدار لگائی ہے؟ 4 دن کی. باقی 2 دنوں میں جنت، جہنم اور آسمان، اور 2 دنوں کے اندر اللہ پاک نے پورا کا پورا نظام اٹھایا ہے اور بچھایا ہے اور سجایا ہے. 4 دن اللہ پاک نے اس زمین کے لیے لگائے ہیں. اتنا وقت لگانے کے بعد میں بھی اللہ پاک نے جس وقت سے اس کائنات کو بنایا، اس زمین کو بنایا، اس کو سجایا سوارا، اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر ایک مرتبہ بھی اپنی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالی ہے، محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی ہے. چچا تھوڑا اچھا بیٹھو، ہاں بس مسکراتے رہو. سامنے والے بیان سمجھ میں آؤ مت آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیان سننے کے آداب ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی مجھ کو بیان سمجھ میں آ رہا. بعد میں پوچھے کیا ہے بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے، لیکن اتنا معلوم تھا کہ بیان سننے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے موڈ میں سنو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا، جس وقت سے اس کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے ایک مرتبہ بھی اللہ پاک نے اس کے اوپر رحمت بھری نگاہ نہیں ڈالی، محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی. اللہ پاک نے اس کا لاڑ ہی نہیں کیا دنیا کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر ہے ہی نہیں، اس دنیا کی اللہ پاک کے نزدیک کوئی قیمت ہے ہی نہیں. کمثل العنکبوت، مکڑی کا جالا اس کو کہا گیا. کس کا جالا؟ مکڑی کا جالا اس کو کہا گیا، مچھر کا پر اس کو کہا گیا. میں نے یہ سیٹ اپ اس لیے تیار کیا، یہ مضمون اس لیے تیار کیا اور یہ شروع کے تمہیدی کلمات اس لیے عرض کیے کہ آج میری آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان نے اپنا سب کچھ اس دنیا کو سمجھا ہوا ہے، اس دنیا کو سمجھا ہوا ہے. آج میرے آپ کے نزدیک میری آپ کی منزل صرف اور صرف یہ دنیا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، آخرت کے حالات، آخرت کا فکر، جنت کا تصور اور عقیدہ، جہنم کا تصور اور اس کا عقیدہ، پل صراط سے گزرنا اور میزان کا لگنا اور حساب کتاب کا دینا اور اعمال کا تلنا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش مبارک اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر کا ملنا اور جام کوثر کا پینا، یہ ساری چیزوں کا تصور اور عقیدہ اور اس کا ذہن مسلمان کا ختم ہی ہو چکا، ختم ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کو اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی، اس کی سکسیس، اس کی عزتیں، اس کی ترقی، اس کا نفع، اس کا نقصان اور اس کی ساری کی ساری رنگ رونقیں، اس نے اپنا منزل اور اس نے اپنا مقصد دنیا کو بنایا ہوا ہے. اس کے لیے جھوٹ، اس کے لیے دھوکہ، اس کے لیے فراڈ، اس کے لیے دغا بازیاں، اس کے لیے کسی کو مارنا، اس کے لیے کسی کے اوپر ظلم کرنا، اس کے لیے پھر کچھ بھی کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. کیوں بھائی؟ دنیا ہے، دنیا کو کامیاب بنانا ہے، دنیا کو حالانکہ دنیا اپنے حالات اب بدل چکی ہے. پچھلے مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ اپنے اوراق پلٹ چکی ہے. دنیا کی جو زندگی چل رہی تھی نا، سب سے پہلے دنیا کے اندر جو سفیدی آئی ہے، بالوں کی سفیدی، سب سے پہلے داڑھی کے بال اگر اس کائنات میں سفید کسی کے ہوئے ہیں تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو میرے آپ کے نبی، جن کو اپنے جد امجد کہتے تھے، دادا کہتے تھے. اور دادا سفیدی اچھے لگتے ہیں، جوان دادا، اور آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے
سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے پوتی، اچھا ہم نے تو آپ کی اولاد سمجھا تھا۔ لوگ کالی داڑھیوں میں بھی دادا نانا بن گئے اب، لیکن دادا کا رول کس کو سوٹ ہوتا ہے؟ سفید داڑھیوں والوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دادا کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ دادا۔ دنیا وہاں سے بوڑھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا نا کہ دنیا کی عمر اب بہت کم بچی ہے، بہت کم بچی ہے۔ دنیا جو عمر لے کر آئی ہے تکوینی اعتبار سے اللہ کے علم میں جو بھی ہے، وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے۔ اب بڑھاپے کے بعد میں کبھی کسی کو بچپن لوٹ کر نہیں آیا۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ کہیں کہا ہے کہ بچپن جو ہوتا ہے، بچپن تو بچپن سے لے کے 8 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے، اس وقت میں اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں انگلی پکڑی جائے، اس میں کھانا کھلایا جائے، اس میں پانی پلایا جائے، اس میں کپڑے پہنائے جائے، اور اس میں ضرورت سے فارغ کرایا جائے۔ یہ عمر ایسی ہے کہ سہاروں کی ضرورت ہے۔ 8 سال سے 12-13 سال کی عمر ایسی ہے کہ یہ عمر ایسی ہے، اس کے اندر انسان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کا راستہ بھولنا نہیں چاہیے، مجھے اپنے گھر کا راستہ پتہ ہونا چاہیے، مجھے گلیوں کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے اپنے شہر کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے راستوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ 12-13 سال کی عمر سے جو 19 سال تک کی عمر ہے، جو جوانی کی دہلیز اور جوانی کا ایک پہلا قدم جسے کہتے ہیں، پہلا پڑاؤ جسے کہتے ہیں، یہ وقت اور یہ عمر ایسی ہے کہ اس کے اندر انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ میرے 2-5 دوست احباب رہے، میرے پاس میں حلقہ رہے، اور میرے اپنے چاہنے والے رہے۔ دوستی بڑھانے کی عمر ہوتی ہے، اور وہاں سے جو اس کی عمر ہوتی ہے 20-22 سال سے جو عمر اس کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور مجھے اپنی جاب مل جائے، میرے پاس میں پیسہ آ جائے۔ 30-32 سال کی عمر میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری اپنی شادی ہونا چاہیے، اور 35 سال کی عمر کے بعد میں اسے ایسا لگتا ہے کہ میری اپنی اولاد ہونا چاہیے، میرے اپنے بچے ہونا چاہیے، اور پھر 40 سال کے بعد میں جو عمر ڈھلتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ میری یہ صحت برقرار رہنا چاہیے، میری فٹنس رہنا چاہیے، اور میرے اپنے اعضاء ایسی ہونی چاہیے جیسے ابھی اس وقت میں ہے، اس کو ڈھلنا نہیں چاہیے، اس کو ڈھلان نہیں چاہیے۔ 50 سال کے بعد میں اسے اپنا یہ لگتا ہے کہ میری اپنی دولت ایسی سجی رہے، میرے پاس میں میری یہ جو حکومت سلطنت میرے اپنے گھر کے اوپر قائم ہے، یہ ایسے ہی رہے۔ 65 سال 60 سال کی عمر کو وہ پہنچتا ہے تو پھر اسے یہی اندازہ ہوتا ہے، کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے کسی سہارے کی ضرورت ہے، مجھے کوئی کھلانے والا ہو، پلانے والا ہو، میری دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ پھر وہ 70 سال 75 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہی کہ میں اپنے گھر کا راستہ بھول نہ جاؤں، میں اپنے شہر کے راستے بھول نہ جاؤں، میں اپنی گلیوں کو بھول نہ جاؤں۔ پھر وہ تھوڑی سی عمر کو 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے بھی 4 دوست ہونا چاہیے، میرے پاس میں کوئی بیٹھنے والا ہونا چاہیے جن سے میں باتیں کروں، جن کو میں دل کی باتیں سناؤں، جن کو میں کوئی باتیں شیئر کروں۔ پھر وہ تھوڑی سی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس اب یہ ساری زندگی ختم ہونے کو، وہ بچپن لوٹ کر آیا، وہ زندگی کیا ہو گئی؟ لوٹ کر آئی ہے۔ تو کسی کو اگر بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے کے بعد میں یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ اب بچپن کی زندگی دوبارہ لوٹ کر آنے والی، زندگی دوبارہ لوٹ کر آئیں گی، لیکن بچپنا لوٹ کر آنے والا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے۔ ہمارے اپنے پاس میں لوگ کہتے بھی ہیں کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ بچپنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچپنا نہیں ہے جو بچپنا حقیقت کے اعتبار سے شروع میں اس کی اپنی عمر کے اعتبار سے، یہ بڑھاپا والا بچپنا ہے، یہ لڑکپن والا بچپن نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے دور سے دنیا بڑھاپے کو آ گئی، دنیا کی عمر اب ڈھلان پر لگ چکی ہے، ڈھلان پر لگ چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب دنیا کے جو پیر ہے وہ قبر میں لٹک چکے ہیں، دنیا کی عمر اب اختتام کو ہے۔ ایسے حالات میں اب فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر اور تکوینی نظام کے تحت میں فتنے نکلیں گے، فتنے آئیں گے، انسان آزمائش میں آئیں گا۔ یہ ارتداد کی ہوائیں، یہ قتل و غارت گیری ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے،
اس کے لیے مجھ کو آپ کو مینٹلی تیار رہنا ہے، مضبوطی سے اپنا ذہن بنانا ہے، اپنا ذہن تیار رکھنا ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی جو واقعہ سنتے نا، ایک آدھ لڑکی ادھر بھاگ گئی، ایک آدھ لڑکی اس کے ساتھ میں نکل گئی، اور یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئی، اور یہ وہ ہو گئی اور یہ ہو گئی۔ اس کے اندر جہاں لڑکیوں کا قصور ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ کا قصور یہ ایک الگ بحث ہے، یہ قصور کس کا ہے، یہ جرم کس کا ہے، اور یہ ارتداد کی دہلیز پر کیوں آئی، اور یہ کیوں مرتد ہوئی، اور یہ کیوں اپنے کلیمے سے پھری، یہ اپنا ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جو واقعات میں اور آپ ابھی سن رہے خال خان سن رہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی، اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی، اس نے کسی کرسچن سے نکاح کر لیا، اور کسی یہودی کے ساتھ میں وہ چلی گئی، اور اس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ اکا دکا واقعات جو میرے آپ کے پورے ملک سے ہمارے اپنے سامنے آ رہے تو خال خالی ہے، جبکہ 50,000 سے زائد لڑکیاں اور 5 لاکھ سے زائد لڑکیاں ہو چکی ہیں۔ کتنے؟ 5 لاکھ سے زائد لڑکیاں ہو چکی ہے۔ یہ 5 لاکھ کا جو عدد ہے، 5 لاکھ کا جو عدد ہے، یہ جو آنے والے حالات ہے اس کو اگر سامنے رکھ کر یہ 5 لاکھ کا عدد ابھی اس کو دیکھا جائے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ کھانے کے اندر زیرہ، کھانے کے اندر زیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والے حالات بھیانک ہے، آنے والے حالات بھیانک ہے، بھیانک، بڑے تکلیف دہ ہے، آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ کیوں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کس وقت میں ارشاد فرمایا تھا؟ 1446 سال پہلے، 1446 ہجری چڑھ رہا ہے اللہ کے نبی کی ہجرت کر کے۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، اور آپ کے فرامین قیامت تک میرے آپ کے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے اپنا چلنے کا راستہ، ہمارے لیے روڈ میپ، ہمارے لیے گائیڈنس، اور ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، فستکون فتن، ان قریب فتنے رونما ہونے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور آدمی تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ قیامت سے پہلے یہ حالات ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہونی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ تکوینی نظام ہے اللہ پاک کا۔ اب ایسے حالات میں میں اور آپ اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقائد کی حفاظت، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے دین کو بچانا، اپنی نسلوں کی تربیت کرنا، اور اپنے نسلوں کے ارتداد سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا، اور ان کو مرتد ہونے سے بچانا، یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے۔ ان کو کانوینٹس میں بھیج رہا ہے، ان کو گروکول میں بھیج رہا ہے، ان کو انگریزی تعلیم دلانا ہے، ان کو دینی تعلیم دلانا ہے، ان کو مولوی ملاؤں کے حوالے کرنا ہے، اور ان کو دین کے نام پر جبے کبے اوڑھ کر، سفید داڑیاں رکھ کر اور عمامے رکھ کر دین کے اندر جو بہروپیے بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے کرنا، یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ دودھ کو پہچاننا اور پانی کو پہچاننا، آپ دودھ ڈیری پر جاؤ نا تو وہاں پر تھرمامیٹر لگا ہوا ہے، دودھ اتنا ہے، پانی اتنا ہے، دودھ ڈیری والا اس اعتبار سے اپنا ریٹ طے کرتا ہے، اور شیتکری سے اور دودھ بیچنے والے سے اس اعتبار سے وہ ڈیل کرتا ہے کہ بھیا اس میں اتنا پانی ہے، اس میں اتنا دودھ ہے، ایسے تمہارے اپنے دودھ کا ریٹ لگے گا، چلو ڈال دو اس بکیٹ میں، اور اس حصے کے اندر دودھ ڈال دو، اس لیے کہ پانی والا دودھ اس میں ہے اور بغیر پانی والا دودھ اس میں ہے۔ آپ گئے نا کبھی دودھ ڈیری کے اوپر تو وہاں پر آپ کو وہ سفید رنگ کا اور وائٹ کلر کا تھرمامیٹر نظر آئے گا، فوراً وہ آپ کو بتا دیں گا کہ ہم کو یہ جو حالات چل رہے محترم بھائیوں، آپ ملت ہو چکے، اب پہچان مشکل ہو رہی ہے،
پہچان مشکل ہو رہی ہے. کہاں ہم اپنے دین کی حفاظت کریں؟ مسجد میں کرے، مدرسوں میں کرے، خانقاہوں میں کرے، دینی اجتماعات میں کرے، جماعتوں میں کرے اور دینی صحبتوں میں رکھ کر کرے. دینی نظر آ رہے لیکن کیا حقیقت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا نقشوں کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. اب تو نظر ہی نہیں آتا کوئی راستہ، اب تو نظر ہی نہیں آتا. پہلے علماء وہ تھے جنہوں نے اپنی گردنیں لٹکا دی، جنہوں نے اپنی گردنیں لٹکا دی. اور اب علماء ایسے کہ وہ کہتے کہ بھائی حکمت سے کام لو. کس سے کام لو؟ بولو نا بھیا، حکمت سے کام لو، مصلحت سے کام لو. حالات نہیں، ہم کو میل ملاپ کے ساتھ میں بہت اچھی بات سراخوں پر. اب وہ حکمت کے پیچھے کیا اور حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے. حکمت کے پیچھے بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ حکمتیں ہوا کرتی ہے. پہلے 3 دن لوگ لگاتے تھے، علاقوں کے ذمہ دار بن کر آتے تھے، اپنی پوری زندگی بدلا کرتے تھے. اب چلا 4 مہینے نہیں، سال لوگ لگا کر آ رہے، کوئی تبدیلی کا نام نظر نہیں آ رہا ہے. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے خانقاہی مزاج رکھنے والے، خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے اللہ پاک ان کی سنا کرتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا خانقاہ میں لگنے والے ان کی طبیعت کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، خلط ملط جو ہو گیا اس کو کہہ رہا ہوں. آپ سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا. اب عجیب حالات سے میں اور آپ گزر رہے. دودھ میں اب پانی ملا ہوا ہے یا پھر پانی میں دودھ ملا ہوا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا نا، ایک دودھ والے کا ویڈیو آیا تھا باضابطہ کہ ندی گزر رہی تھی اور وہ سائیکل کو اپنے اسٹینڈ پر لگا کر پانی، وہ ندی سے پانی لے رہا تھا دودھ میں ملانے کے لیے. کس سے پانی لے رہا تھا؟ ندی سے. بتاؤ اسے پانی کی کتنی سخت ضرورت ہوگی اپنے دودھ میں ملانے کے لیے. تو کیا کہیں گے، دودھ میں پانی ملا یا پھر پانی میں دودھ ملا؟ جو ندی کا سہارا لے رہا ہوں، ندی اس کے لیے کم پڑ رہی ہے کہ ندی سے پانی لے رہا ہے وہ اپنے دودھ میں پانی ملانے کے لیے. خلط ملط ہو گئے، فتنوں کا دور آ گیا. یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا بہروپیہ کون ہے، فراڈی کون ہے، کس نے. ابھی وہ پچھلے مرتبہ ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کا ایک وہ نہیں گزرا، وہ تہوار گزرا ہے، وہ بھیس بدلنے کا. آپ نے دیکھا الگ الگ لوگ روپ دھارن کرتے ہیں، کوئی رام بنتا ہے، کوئی کرشنا بنتا ہے، کوئی لڑکیاں اپنے اعتبار سے دیوی دیوتاؤں کا رول ادا کرتے، کوئی شیواجی مہاراج بن رہا ہے، کوئی سنت مہنت بن رہا ہے، کوئی عجیب عجیب طریقے کے بہروپیے بن رہے. بہروپیے ہوتے ہیں، بہروپیے. ایسے ہی اب بہروپیوں کا دور آ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فتنے اسی کو کہتے ہیں. فتنہ آپ کو بول کر نہیں بتائیں گا کہ میں فتنہ ہوں. میں جو 4-5 ہفتوں سے فتنوں کے اوپر بات کر رہا ہوں نا، فتنے اسی کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کی حدیثوں کے 3 تھیلے میرے پاس میں ہیں. کتنے بوری ہے؟ بولو کتنے؟ آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں نا، شوق ہو رہے، شوق میری باتیں سن کر اب تعجب کر رہے. 3 بوری ہے میرے پاس میں فتنوں کی حدیثیں ہیں، جس میں سے صرف میں نے ایک کھولا ہے. کتنا اوپن کیا؟ ایک بوریا میں نے کھولا ہے. اگر میں 2 کھول دوں نا تو مجھے ڈر ہے لوگ مجھے مار ڈالیں، لوگ مجھے کیا کر دے. فتنے اسی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اب جو بہروپیے ہیں، میں بہروپیہ ہوں، کوئی مجھے اگر بہروپیہ کہے میں فراڈی ہوں، لوگ مجھے فراڈی کہے، مجھے اچھا لگے گا؟ بتاؤ. میں آپ لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بہروپیہ بیٹھا ہے تو میں بہروپیہ کہہ رہا ہوں آپ کو اچھا لگے گا. اس لیے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اگر اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اندر سے گھن لگا رہا ہوں، اور کوئی مجھے آ کر کہے کہ تم قوم کے سودے کر رہے ہو، مجھے اچھا لگے گا؟ کسی کے سامنے اگر میں ایکسپوز ہو جاؤں، میں تو اسے ختم کر دوں گا. فتنہ اسی کو کہتے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے کہ یہ ہم تو انہیں بڑا اللہ والا اور علامہ فہامہ سمجھتے تھے، یہ انہوں نے قوم کے سودے کیے ہیں، انہوں نے فتنہ برپا کیا ہے. 3 سے اسی لیے تو پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فتنوں سے اسی لیے تو پناہ مانگی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غرض
کہ فتنوں سے پناہ مانگ رہے. اللہ کے نبی کرے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ظاہری باطنی تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. یہ دور جو چھٹائی کا دور چل رہا ہے، اچھے الگ برے الگ، تمیز کا دور چل رہا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا دنیا کی جو عمر ہے وہ اپنے اختتام پر ہے. اب پہلے آنے والے لوگوں کو یہ مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس سے کیا لیں گے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو پتا ہے کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے. حضرت ابراہیم کے دور میں جو دنیا کو سفیدی آئی، دنیا کو جو بڑھاپا آ گیا، اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت قریب قریب آئے ہیں. اور اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کتنے انگلیوں کا؟ اور یہ سبابہ گالی دینے والی انگلی کہا جاتا ہے اس کو، اور ہماری اپنی عربی زبان میں اس کو شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے. انسان گالی بھی اسی سے دیتا ہے اور اللہ کی گواہی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی اسی سے دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی ہو گئی. اب سالے گالی بھی اسی سے دیتا ہے، گالی بھی اسی لیے عربی میں اس کو شہادت کی انگلی نہیں کہتے، اردو میں کہتے ہیں. وہ عربی اردو ایک ہی ہوگی. عربی میں اس انگلی کا نام سبابہ ہے. کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ سبابہ، خنصر، بنصر، وسطیٰ، یہ انگلیوں کے نام ہیں. جیسے انگریزی میں ہوتے ہیں فنگروں کے نام، لیڈیز فنگر وغیرہ، یہ 2 انگلیوں کے نام ہوتے. ایسی انگلیوں میں اس کو عربی میں سبابہ کہتے، گالی دینے والی انگلی. اللہ کے نبی نے یہ 2 انگلیاں اٹھائی ہے، شہادت کی انگلی اور وسطیٰ 20 کی انگلی، اور ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت قریب قریب آئے ہیں. کیسے؟ جتنا یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی بڑا فاصلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں ایسے ہی قریب قریب فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. دنیا کی عمر ختم ہونے کو ہے، اور ختم ہونے پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چراغ کی بتی جب ختم ہونے کو ہوتی ہے، چراغ جس وقت میں بجھنے کو ہوتا ہے تو اور زیادہ بھڑکتا ہے، اور زیادہ بھڑکتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ایک چراغ آپ جلاؤں گے نا تو اس کے نیچے اندھیرا رہے گا. کیا رہے گا؟ بولو نا کیا رہتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا چراغ کا دور تو اب کیا ہو گیا مکرم میں، ختم ہو گئے. اب تو چارجنگ آ گئی، چارجنگ کے بلب آ گئے، موبائل آ گئے اور LED وغیرہ یہ ساری. ایک چراغ آپ جلاؤں گے تو اس کے نیچے کیا رہے گا؟ اندھیرا رہے گا. اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بتاؤ؟ دوسرا چراغ جلانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرے چراغ کے جلانے کی برکت سے ہوگا یہ کہ اس کے نیچے کا اندھیرا بھی ختم ہوگا، اور پہلے جلنے والے کی برکت سے دوسرا جو چراغ جلا ہے اس کے نیچے کا بھی اندھیرا کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. یہ فتنوں کا دور ہے، دنیا بھڑکا مار رہی ہے، دنیا جذبات میں آ رہی ہے، عجیب عجیب فتنے رونما ہو رہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں محترم بھائیوں، جن کو قرآن آتا ہے وہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے، جن کو نہیں آتا ہے وہ سننے کا اہتمام کرے، جن کو سننا بھی نصیب نہیں ہوتا وہ انگلیاں پھیرنے کا اہتمام کرے. سورۃ الکہف، اللہ پاک نے اس سورے کو فتنہ پروف سورت بنایا ہے. واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، واٹر پروف موبائل آیا ہے، بم پروف گاڑیاں ہوتی ہے، بم پروف کانچ ہوتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہے، بلٹ پروف کانچ ہوتے ہیں، بلٹ پروف مکانات ہوتے ہیں، بم پروف مکانات ہوتے ہیں. ایسی ہی فتنہ پروف اللہ پاک نے اگر کوئی سورہ بنایا ہے تو وہ ہے سورۃ الکہف. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال بھی نکل آئے، اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے. لیکن نہیں، ہم کو تو فتنے میں مبتلا ہونا ہے. نہیں ہونا ہوتا تو ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتے، پڑھتے، سنتے، اس کے اوپر سے انگلیاں پھیرتے. اس لیے محترم بھائیوں، اللہ کے واسطے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ہوش و حواس میں آ جاؤ، جذبات میں نہیں. جذبات کے ساتھ ساتھ میں سمجھداری، بہادری کے ساتھ ساتھ میں سمجھداری کے ساتھ ساتھ میں بہادری، دونوں چیزیں ضروری ہے. ایک چیز سے کام نہیں بنے گا. اس کے لیے محترم بھائیوں، آپ کے پاس میں ارد گرد میں ہمارے اپنے ماحول میں ہمارے اپنے علاقے میں کیا چیز چل رہی ہے، بے دینی کی کیسی ہوائیں آ رہی ہے، ارتداد کی کیسی لہریں ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایک لڑکی وہاں بھاگی، ایک لڑکی اس علاقے سے بھاگی، دوسری لڑکی اس ضلع میں وہ اپنا رجسٹریشن کرا رہی ہے وہ کورٹ میرج کرنے کے لیے. یہ خال نظر آ رہے ہیں آپ کو.
یہ کھانے میں زیرے کے برابر ہے. آنے والے حالات لہر آئیں گی، کھیپ کے کھیپ آئیں گی ارتداد کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے میں مسلمان ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. میں اپنے ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہوں جہاں پر حافظ قرآن بھی ہے بھائی، جہاں پر مفتی بھی ہے بھائی، جہاں پر حاجی صاحب بھی ہے ابا، جہاں حجانی اماں ہے ماں، اور ان کی بیٹی ایک دلت سماج کے لڑکے کے ساتھ میں بھاگی ہے. بتاؤ آپ کیا کریں گے آپ؟ ارے بولو نا، کون سی دینداری کا معیار بچا ہوا ہے؟ اورنگ آباد کا علاقہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، نام بھی دے رہا ہوں. اور کتنا اپنے آپ کو دیندار بناؤں گے تم بتاؤ؟ کتنا دیندار بناؤں گے؟ ہمارے اندر کوئی دینداری ہے؟ پرسوں میں علی گڑھ کا واقعہ سن رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے جن کے گھروں کے اندر ہفتے واری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے مستورات کی. ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہماری مستورات بھی جاتی ہے ماشاءاللہ، ہفتے میں ایک مرتبہ مستورات کی تعلیم ہوتی ہے. وہ صاحب آئے، کہنے لگے مولانا آپ چلو گھر کے اندر، ہماری اپنی بچی پریشان کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھاؤ، ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. مولانا گئے تو پتہ چلا کہ یہ بچی ایسی ہے جو کسی غیر مسلم کے ساتھ میں اپنا بھاگ کر گئی تھی، اسے زبردستی پکڑ کر لایا گیا. پتہ چلا کہ یہ کوئی اور لڑکی نہیں، یہ وہ لڑکی ہے جس کے گھر کے اندر ہفتے والی اجتماعی تعلیم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم جھٹلا نہیں سکتے. میری بات جھوٹی ہو سکتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کرے گا آدمی ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا. اس کے لیے محترم بھائیوں اپنے کو باڑ لگانا ہے، کانٹے لگانا ہے اطراف میں، تاکہ ہمارا اپنا لہلہاتا جو درخت ہے، جس کو ہم نے پانی دیا ہے، جس کی ہم نے سچائی بوائی کی ہے، اس کو کوئی جانور آ کر کھا نہ جائے. ہمارے اپنے درخت کی حفاظت ہوتی رہے، ہمارے اپنے ایمان اعمال کی حفاظت ہوتی رہے. ارتداد کی لہروں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچاتے رہے، اپنی نسلوں کو، اپنے گھرانوں کو بھی بچاتے رہے، اور آنے والی پیڑھیوں کی بھی دین، ایمان، اعمال، عقائد کی حفاظت کرتے رہے. اس کے لیے کیا تدبیریں ہیں، کیا مجھ کو آپ کو انداز اختیار کرنا ہے، کس اعتبار سے دین کے اوپر مجھ کو آپ کو چلنا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.